حکیم کے جوہر دیکھا ہے. کسی نے زندگی میں بہت بڑی دنیا بنائی, کسی نے بہت بڑی آخرت بنائی. ہر شخص ایک اداکار ہے اور اپنا ڈرامہ اپنی زندگی کے ساتھ ادا کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خیر کے کام کر رہا اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ شر کے کام کر رہا. اپنی کتاب ہر بندہ خود لکھ رہا ہے. اپنی کتاب ہر شخص خود لکھ رہا ہے. کیسی لکھ رہا ہے کتاب اور کس طرح لکھ رہا ہے؟ سیاہ حروف میں لکھ رہا ہے, سنہرے حروف میں لکھ رہا ہے. کتاب لکھی چلی جا رہی ہے. جو آج کا لکھا ہوا کل کو مٹا نہیں سکتا. اس کا کام لکھ دینا ہے, مٹانا نہیں. کہ یہ کہے کہ میرا وہ لکھا خراب تھا اب میں اس کو مٹا دوں, ایسا ہرگز نہیں. تو زندگی ایک ہے. اپنی زندگی کو لے کے چلنا کیسے ہے, چلانا کیسے ہے, اس زندگی میں دن رات کیسے گزارنا ہے. وہ صرف اور صرف جس کے سامنے ایک مقصد ہوگا نا, وہ مقصد ہے حکم کی عظمت. کہ اللہ جل شانہ کا جو حکم ہے اس کی عظمت کیا ہے. جس کے سامنے حکم کی عظمت یہ مقصد ہوگا اس کی زندگی بہت لاجواب ہوگی. حکم کی عظمت کا مقصد. اب اللہ پاک کا میرے لیے حکم اس وقت کیا ہے؟ اسے عام طور پہ کہتے ہیں حال کے امر کو پہچان. حال کے امر کو پہچان کہ حال کا امر کیا ہے. میں بیت الخلاء میں ہوں, اب میرے سامنے کون سے احکامات متوجہ ہیں. میں بیت الخلاء سے نکلا, اپنی ضرورت کو پوری کر کے میں بیت اللہ میں گیا, اب کون سے احکامات میری طرف متوجہ ہیں. ایک حکم کا بندہ ہوتا ہے, ایک خواہشات کا بندہ ہوتا ہے. جو حکم کا بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے جو حکم جس حالت میں آ جائے اسے پورا کرنا ہے. اور جو خواہشات کا بندہ ہے وہ اپنے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق. ایک اللہ والے ہیں, انہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ دو شخص اگر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, دو شخص بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے کہ یہ سنت ہے. کیا ہے سنت؟ سنت وہ عمل جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, کیا, حکم فرمایا. آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا کوئی بھی عمل وہ سنت کہلاتا ہے. اب ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ یہ سنت ہے اور ساتھ دوسرا بیٹھا تھا, اس نے کہہ دیا چھوڑ, تو ہر وقت سنتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے. فرمایا یہی کلمہ کفر ہے, یہی کلمہ کفر ہے. یہ حکم کو دیکھ کے نہیں چلا, یہ خواہش کو دیکھ کے چلا. معلوم ہوا کہ یہ سنت عمل اس کی خواہش پہ چوٹ ڈال رہا تھا, اس کی طبیعت پہ چوٹ ڈال رہا تھا, اس کی لذات پہ چاہتوں کو چھڑوانے کا ذریعہ بن رہا تھا. اب اس نے اپنی چاہتوں کو نہیں چھوڑا, ڈال رہا تھا. اس کی لذات پہ چاہتوں کو چھڑوانے کا ذریعہ بن رہا تھا. اب اس نے اپنی چاہتوں کو نہیں چھوڑا, اس نے سنت کو چھوڑا بھی سی اور سنت پہ اعتراض بھی کیا. سنت پہ اعتراض. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, میرے مرشد مجذوبی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کے پڑھانے والا مسلمان, پڑھنے والے مسلمان, لیکن جس کا جنازہ پڑھ رہے اس نے کبھی کوئی ایسا کلمہ بولا تھا کفر کا تو اس کا ایمان چلا گیا, اس کا ایمان چلا گیا. ایمان کی حالت میں نہیں مرا. جب ایمان کی حالت میں نہیں مرا تو جو ایمان کی حالت میں نہیں مرا اس کا جنازہ کیسا؟ اس لیے میں نے ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا تو ان کی خدمت میں جا کے ایک عمل دیکھا اور وہ عمل نہیں بھولتا. آپ بھی اس عمل کو کیا کریں, میں بھی کیا کروں. وہ اکثر اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے, یا اللہ میری زبان سے, اللہ میرے بولوں سے, اللہ میرے کسی عمل سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو, کوئی ایسی بات ہو گئی ہو, یا اللہ اس سے جو ہے میں اسلام سے خارج ہو گیا ہوں, تو یا اللہ میں پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھو ضمن عرض کرتا جاؤں, کلمے کے الفاظ ٹھیک کریں,
کلمے کے الفاظ ٹھیک کریں. یہ جو لا ہے نا یہ اتنا کھینچے کہ 3 انگلیاں یہ 1 2 اور 3 یہ 3 انگلیاں مٹھی بند کر کے اگر مٹھی بند کی جائے اور مٹھی بند کرنے کے بعد یہ 3 انگلیاں ایسے ایک نکالی دوسری تیسری اتنے وقفے میں لا کو کھینچا جائے. ہمارے ایک استاد تھے میٹرک میں ہم پڑھتے تھے وہ کہتے تھے انگلش ایسی بولو جیسے انگریز بولتا ہے اسی لہجے میں بولو. وہ کہتے تھے انگریز کبھی یس نہیں کہتا وہ ان کا مخصوص ہے. کہتے تھے انگلش ایسی بولو جیسے انگریز بولتا ہے پھر تم انگلش بولو گے ورنہ مت بولو. ان کا یہی جھگڑا رہتا تھا اور ان کو انگلش بولنے میں انگریز کے انگلش بولنے میں ملکہ تھا. ہمارے کلاس فیلو تھے وہ ایک دفعہ کوئی راستے میں انگریز مل گیا کچھ کیا تھا انہوں نے کہا آپ اپنے استاد سے ملواتے. وہ تو تھا ہی ویسے ہی پھرنے بنانے والا کیا تھا تو اس کو لے آئے. ہمارے وہ استاد تھے ان سے ملوایا آ کے. اب جو انہوں نے انگلش اس کے ساتھ اسی کے لہجے اسی کے انداز سے بولی وہ بڑا خوش ہوا بہت خوش. اور کہنے لگا کہ اتنے عرصے کے بعد کوئی ایک بندہ ملا ہے مجھے سارے ہاؤ آر یو کہتے تھے اس کے بعد آگے ختم ہو جاتا تھا. اتنے عرصے کے بعد ایک بندہ ملا ہے جو مجھے بولنے والا ہے جس نے میرے ساتھ مزیدار انگلش بولی. اچھا یہ بات ہمیں سمجھ آئے یہ کیسے نہ سمجھ آئے کہ دنیا کی سب سے وسیع زبان عربی زبان ہے اور میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان سے محبت کرنا اس لیے کہ یہ اللہ کی زبان ہے اس لیے یہ قرآن کی زبان ہے اس لیے کہ میری زبان ہے. میرے رب کی زبان کون سی ہے عربی اور اللہ کی اپنا قرآن کی زبان عربی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں وہ کلمے والی بات یاد رکھیے گا 3 دن میں بتا رہا ہوں بھولنی بھی نہیں. ایک اور عرض کرتا جاؤں مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہوتی. دنیا کی جتنی بھی سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں ساری دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں ہزاروں لہجے ہیں لیکن یوں روح نکلی اور مرنے کے بعد سب کی زبان ایک ہوگی وہ عربی ہوگی. کئی واقعات ہوئے ایسے کئی واقعات. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں گاؤں میں ایک عورت تھی جب وہ مرنے لگی تو عربی بولنے لگی. اب ان کو سمجھ نہ آئے کہ بھائی کوئی زبان بول رہے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا میں حج پہ گیا تو حج میں ایسی زبان بولتے ہیں. گاؤں والا کہنے لگا تو عربی اگر یہ بول رہی ہے کہہ رہے حج پہ گیا تھا حج والے ایسی زبان بولتے تھے. اس نے کہ مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ ان کو بلا کے لاؤ وہ کوئی چھوٹی پھوٹی سمجھتے تھے. انہوں نے کہا یہ عربی بول رہی ہے سمجھ مجھے نہیں آ رہی. اور کوئی کلمہ پڑھ رہی ہے عربی میں باتیں کر رہی ہے کسی سے ان پڑھ عورت جو بیچاری اپنی ذاتی زبان کے علاوہ کسی کی زبان نہ جانے وہ کہتی ہے وہ عربی بول رہی. تو شیخ کی خدمت میں آئے کہ شیخ سے آ کے عرض کیا کہ یہ عربی ایسے بول رہی تھی. فرمایا اس کا کوئی عمل بتاؤ جو اس کا کوئی عمل ہو. فرمانے لگے شیخ اس کا اور تو کوئی عمل نظر نہیں آتا. جب اذان ہوتی تھی اگر ننگے سر ہوتی سر کو ڈھانکتی تھی. سن لیں جب اذان ہوتی تھی اگر ننگے سر ہوتی سر کو ڈھانکتی تھی اور اذان کا جواب دیتی تھی. اور حضرت لاہوری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ جو شخص یہ چاہتا ہے میرا آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب ہو جائے وہ اذان کا جواب دے اللہ آخری وقت میں اس کو کلمہ توفیق عطا. ہاں زبیدہ سے پوچھا ہارون رشید کی بیوی سے بعد وصال مرنے کے ارے تیرا کیا بنا. فرمایا کہ ایک دفعہ ایک لونڈی سے پانی مانگا اس نے پانی دیا میں نے لیا ہاتھ اس کا بڑھا ہاتھ میرا بڑھا ابھی میرے ہاتھ میں پانی نہیں آیا. اذان ہو گئی میں نے اس کو اشارے سے کہا ٹھہر جا اور میں نے اذان کا جواب دیا. میں نے بڑے خیر کے کام کیے تھے لیکن اللہ نے آخرت کی بخشش کا سبب وہی اذان کا جواب دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمے کے الفاظ بھی درست کریں کلمے کے الفاظ بھی کیا کریں درست کریں. تو کلمے کے الفاظ یہ ہیں لا تو لا کو ایسے کھینچے کہ مٹھی بند کریں 1 2 3 یہ 3 انگلیاں جو ہے مٹھی میں سے نکلے کتنی دیر میں کم از کم لا کو کھینچیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کیا بات کر رہا تھا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اب بتاؤ.
تو میں نے ان بزرگ کا جو ہے عمل دیکھا، ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا، ان کا عمل دیکھا، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے تھے یا اللہ کیا پتا میرے کسی بول سے، اللہ کے میرے کسی عمل سے، یا اللہ میرے کسی کام سے، یا اللہ میرا ایمان چھن گیا ہو، مجھے پتہ بھی نہ ہو، مجھے پتہ بھی نہ ہو، اللہ میں پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ فرمایا حدیث کے الفاظ سناؤں، سن لو غور سے۔ یہ حضرات آپ آگے تشریف لائیں، ایسی جلدی جلدی بھائی بڑی دیر ہو گئی، پھر مجھے مضمون بھول جاتا ہے، اس کے قصور ایک حدیث کا مفہوم عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک حدیث کا مفہوم عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اور میں ایک بندہ نیکی کرتے کرتے، ایک آدمی کیا کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے وہ جنت کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا بالش، ایک بالش۔ وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے یا منہ سے ایسا بول نکل جاتا ہے، وہ جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جتنا زمین سے لے کر آسمان۔ اور ایک بندہ خطا کرتے 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 وہ جہنم کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا ایک بالش۔ اور کوئی ایسا خیر کا کلمہ، کوئی ایسا خیر کا کام، کوئی ایسا نیکی کا کام اللہ پاک اس سے کروا دیتا ہے، وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان۔ جو حکم کا بندہ ہوتا ہے، جو حکم کا بندہ ہوتا ہے، وہ عمل کے لیے لاجک نہیں مانگتا، توجیہ نہیں مانگتا، وہ نہیں مانگتا۔ اور جو میرے دوستوں خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، اس پہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب نیکی کا کوئی حکم آتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، اور اگر اس کے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے کہتے جی یہ دین اتنا سخت نہیں ہے۔ اس دن میرے پاس دو جوان آئے، میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا یو کے ویزا سینٹر صاف ہے میرے خیال میں کوئی روڈ پہ ہے، کہنے لگا وہاں ہم جاب کرتے ہیں تو ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں۔ میں نے کہا سارا جہان تو یو کے ویزے کراتے ہیں، تم نہیں جاتے؟ کہنے لگے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ چیزیں ہیں بہت سخت ہیں، ہم اس پہ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ایک بات منہ سے نکال بیٹھے، کہنے لگے ہاں جس کو اللہ چاہے تو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بھائی جیمر نہیں لگایا، میں نے کہا وہ کیسے جس کو اللہ چاہے؟ تو میں نے کہنے لگے ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ چلے گئے، اور پھر خود کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی ہے۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ویزے میں جتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر ان میں سے کوئی کم ہو، کوئی رعایت ہو، کہنے لگے جی کمال کرتے ہیں، جہاں سرخ پین استعمال کرنا ہے وہاں اگر کالا کر دیا جائے، کالا کرنا ہے وہاں سرخ کر دیا جائے، سارا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یو کے جانے کے لیے چند پاؤنڈ، اور پاؤنڈ بھی بڑی مشکل سے کہ وہاں کے حالات ایسے کہ لوگ واپس آ رہے، میرے پاس روز کہانی آتی ہے، چند پاؤنڈ، اور ہر بندہ وہاں کا مقروض بیچارہ اور پریشان، صرف چمک ہے چند پاؤنڈوں کے لیے۔ تو یہ عالم ہے، ارے اتنی بڑی آخرت کو پانے کے لیے، اتنی بڑی جنت کو پانے کے لیے، اتنے بڑے رب کی رضا کو پانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کا دین ہے، اللہ نے دین میں مشکلیں پیدا نہیں کی، مشکل کیوں بناتے ہو دین کو؟ آسانی ہے، جیسے مرضی ہے کر لو، اپنی مرضی کا چن لو۔ اس دن میرا بچہ بیٹھا تھا، وہ جو ہے نا وہ چنے اس میں سے چن چن کے چاول کے کھا رہا تھا، چاول کو چھوڑ رہا تھا۔ میں بچے کو دیکھا تھا، چپ کر کے دیکھ رہا تھا، وہ یہ سب چنے ہوتے نا کالا چنے، ہمارے پڑوسی نے بھیج دی، آج صاحب نے وہ اس میں سے چن چن کے کھا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ وہ دین ہے، وہ کھا تو چاول رہا تھا، اس میں سے چنے چن کے کھا رہا تھا۔ میں اپنی سینس سے سوچ رہا تھا بچے کو، میں نے کہا بھائی ہم آج کے مسلمان ایسے ہیں، اپنی مرضی کے مرغوب چنے چن کے کھا لیے، باقی چاول بچا دیے، تو جان مولوی تیرا کام کر۔ اور اگر ان کو کہا جائے، کیونکہ مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے، اپنے رواج پہ چوٹ پڑتی ہے، اپنے فیشن پہ چوٹ پڑتی ہے، اپنی طبیعت پہ چوٹ پڑتی ہے، کہتے جی اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، دین تو آسان ہے۔ میں کہتا تو ایک فارم کے اندر ایک کھانا چھوڑ دے، کہہ رہے جی مشکل سے کیوں بنایا تم نے؟ میں آ رہا تھا اسلام آباد سے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، کوچ والے سے عرض کیا ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تو اس مہربانی کی اس نے ایک سائڈ پہ روک دیا، قدرتی وضو تھا، ایک اور ساتھ بھی اتر آئے، جماعت کرا لی۔
ایک صاحب بھرے بیٹھے تھے میرے ساتھ تھے، تو ریٹائر کرنل تھے، تو میں ان کی خدمت میں جب بیٹھا نا تو مجھ پہ برس پڑے، کہنے لگے تم نے دین کو مشکل بنا دیا، دین اتنا مشکل نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ساری کوچ ٹھہر گئی۔ میں نے کہا ان کوچوں کو حکم ہوتا ہے نماز کا، آپ ڈرائیور سے پوچھیں، کنڈکٹر سے پوچھیں، اور ان کے وقت میں یہ بات چیز شامل ہوتی ہے، ان کے شیڈیول میں۔ ایک بات دوسری، آپ کہتے ہیں دین مشکل ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہے جناب یہ انجیکشن لگنا ہے، آپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج کو مشکل بنا دیا، انجیکشن دے میں پی لیتا ہوں، آپ نے وہی چیز اندر ڈالی ہے نا، کہہ رہے گلوکوز لگے، ڈاکٹر صاحب گلوکوز کی بوتل دیں، 2 گلاس پانی ہے، گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیتا ہوں، وہ کہہ رہے نہ، یہ سوئی سے قطرہ قطرہ میں نے جسم میں داخل کرنا ہے، علاج تو اسے کہتے ہیں۔ کہتے ڈاکٹر صاحب اپنے علاج کو مشکل بنا دیا، مجھے سوئیاں کیوں لگاتے ہیں آپ گلوکوز کی بوتل دیں، میں اس کو کاٹتا ہوں، پیکٹ کو کاٹ کے کپ میں بھرتا ہوں، گلاس میں گھونٹ گھونٹ پی لیتا ہوں، اندر ڈالنا مقصود ہے نا، تو سوئیاں مار مار کے مجھے کیوں 3 گھنٹے سلاتے ہو اور ایک ایک کپڑے میں نظر ڈالتے ہو، ابھی بوتل ختم ہوئی، ابھی جو ہے وہ ختم ہوئی گلوکوز کی اور خون کی، اور کیا؟ دیکھو اللہ والو، جو خواہشات کی زندگی کو لے کے چلتا ہے، جو تمناؤں کی زندگی کو لے کے چلتا ہے، اس کے سامنے احکامات مشکل ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے دین مشکل ہو جاتا ہے، اور جو حکم کو دیکھ کے چلتا ہے اس کے سامنے اتنا آسان ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، یہ میں نے عبقری کے حال دل میں غالباً لکھا، یا اس دن پڑھ رہا تھا، میں ستمبر کا رسالہ پرسوں سیٹ کر رہا تھا عبقری کا، اس میں حال دل میں نے لکھا کہ ایک صاحب پیشاب کے لیے اگلدان نہیں ہوتا کہ جس میں پانی، وہ ساتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے غافل ہیں، نوکر جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں، اب پیشاب آیا، ساتھ پیشاب کر لیا، وہیں بیٹھ گئے، کوئی وقت نہیں ہے، کاروبار بڑا اہم ہے، زندگی کے لیے لمحے بڑے اہم ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد پیسہ کر کے ساری جائیداد بنائی تھی، بیٹوں نے یوں ہواؤں میں اور ہتھیلی میں اڑا دیا۔ یاد رکھیے گا، جو جائیداد، جو مال، جو عشق، جو ترقی اللہ کے حکم اور سرور کون کے طریقوں کو چھوڑ کے لی جائے گی، وہ نہیں رہے گی۔ کل کی بات، ایک صاحب میرے پاس آئے، میرا نام حاجی یہ ہے، فلاں ہے، اچھا 17 سال سعودی عرب مکہ مکرمہ میں رہا، یہ کیس بہت آتے ہیں، 17 سال کے بعد اب عالم یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، روٹی کا محتاج ہوں، جھنگ سے آیا ہوں، یہاں پہنچا ہوں، کرایہ نہیں تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کیوں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے آپ کا تجربات عرض کیے، میں نے کہا میرا تجربہ یہ ہے کہ اکثر وہاں جا کے 99% لوگ اللہ کے حکم حضور کے طریقوں کو نہیں دیکھتے، اعمال، نماز، تسبیحات، ذکر، حلال حرام کو نہیں دیکھتے، کیونکہ مقصد لے کے آئے تھے مال، اور وہ ملتا ہے، پھر کثرت ملتی ہے، برکت نہیں ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ کثرت ملتی ہے، اور یاد رکھیے گا کثرت رہتی نہیں، برکت سدا رہتی ہے۔ یہ چھوٹے سے لفظ ہیں، ان میں کائنات ہے۔ کثرت رہتی نہیں، برکت سدا رہتی ہے۔ ارے کثرت تو بعض اوقات اپنی عمر میں یا اپنی عمر کے بعد اپنی نسل میں 1-2 میں یا اسی میں چلی جاتی ہے، اور برکت جو ہے وہ نسلوں تک، قیامت تک رہتی ہے۔ اور برکت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے جو حکم کی لائن کو لے کے چل رہا، جو خواہش کی لائن کو لے کے چل رہا، اس کے ساتھ برکت نہیں ہوتی۔ خواہش کی لائن کو، اونٹ ہے نا، اونٹ حکم کی لائن کو لے کے چلتا ہے۔ 100 اونٹوں کا قافلہ، ایک اس کی لگام بچے کو دے دی جائے، اونٹ تابع داری میں چل رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کھلایا جائے، ان کو کچھ نہ پلایا جائے۔ ارے سخت صحرا میں ان کو چلایا جائے، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، 8 دن تک وہ چل رہا، اس نے شکوہ نہیں کی، اس نے فریاد نہیں کی۔ جانور ہمیں بتا رہا، یہ ہے حکم کو مان کے چلنا، حکم کی لائن یہ ہے، جانور ہمیں بتا رہا۔ جو حکم کو مان کے چلتا ہے وہ اونٹ سے سیکھ لے۔ وہ ایک صاحب تھے، بڑے آدمی تھے، بہت لمبی عمر کے تھے، مجھ سے کہنے لگے مجھے 2 چیزوں سے ویر ہے۔
دشمنی ہے، ایک دہی سے ایک گھی شکر سے، ایک دہی سے ایک گھی شکر سے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں جیسلمیر جاتا تھا، جیسلمیر پاکستان بننے سے پہلے، اور انڈیا کے سارے بس اونٹ پہ بیٹھ جاتا تھا، صحرائی آدمی تھا، اونٹ پہ بیٹھ جاتا تھا اور پھر سو جاتا تھا، ساری رات میرا اونٹ چلتا تھا، صبح مجھے وہ جیسلمیر شہر میں کھڑا ہوا ملتا تھا۔ اونٹ حکم کو مان کے چلنا اونٹ سے سیکھ، اور اگر تجھے اونٹ بھی سمجھ نہ آئے پھر حکم کو مان کے چلنا پھر کتے سے سیکھ، کتے سے۔ اللہ اللہ کہ اس کے لیے ہمارے ساتھی تھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ہاں ایک کتا ہوتا تھا، پھر اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا، تکلیف ہو گئی، پھر اس کے لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام ہوا، دواؤں کا اہتمام ہوا، انجیکشنوں کا اہتمام ہوا، بڑے ہزاروں روپے لگے اس کتے پہ۔ مجھے بھی دعا کے لیے کہا گیا، دعا کرے نا کہ یا اللہ تو اس گھر کو پاک کر دے، میں بھی دعا کرتا تھا، مجھے بھی دعاؤں کے لیے بہت کہا گیا، حضرت بڑی دعا فرمائیں، یہ ہمارا پالتو ہے اور اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور میں بھی بڑی دعائیں کی، میں نے بھی، اللہ پاک نے کرم کر دیا۔ اس کی میں نے زندگی کا ایک نمونہ دیکھا کہ ہمارا جوان جو ہے، کہیں میں جاتا تھا تو وہ ظاہر میں نوالد تھا، وہ میری طرف کاٹنے کو لپکتا تھا، وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں لیتا تھا، اور میں نے ایک دیکھا اتنی زور سے پاؤں لیا اس گردن پہ، اس کی آنکھیں باہر آئیں، اس نے شکوہ نہیں کیا، اس نے شکوہ نہیں کیا۔ میں نے ایک گھر میں دیکھا کتے کو بچے ڈنڈے مار رہے ہیں، چھوٹے بچے، معصوم بچے، اور کتا جو ہے لاٹ پوٹ رہا ہے اور اس کو بہت زور زور سے لگ رہے ہیں، اس نے شکوہ نہیں کیا۔ کتا احکامات کی دنیا میں چلنے والا، اور وہ اس شخص کو جو اس دنیا میں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، اس کو بتانے والا، دیکھ حکم ایسے مانتے ہیں۔ سائنس کی دنیا کا کتا، جس دنیا میں کیا کیوں کیسے لاجک چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں، حکم کو مان کے چلنا ہے، اب جان جائے یا جیسے۔ ہمارے ایک سردار صاحب تھے، بلوچوں کے سردار تھے، کہنے کے 73 میں سیلاب آیا، ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے، چھتوں سے اوپر پانی روشن دانوں سے نکلا، کتے نے گھر میں چھوڑا، گھر کی وفاداری کی، چھت کے اوپر بیٹھا رہا، بھوکا پیاسا پڑا رہا، جب بہت عرصے کے بعد آئے تو چھت کے اوپر کتے کی ہڈیاں پڑی۔ میرے دوستو، کتے سے وفاداری سیکھ لیں کہ حکم کو کیسے مانا جاتا ہے، اس کے سامنے حکم کی قیمت ہے، حکم کی قیمت ہے۔ دیکھو، ایک ہے ایمانداری حکم والی، ایک ہے ایمانداری کیمروں والی، ہاں فرق ہے اس میں۔ نگرانی والی ایمانداری، آ رہا ہے، سن رہا ہے، ابھی آیا، آہٹ آ رہی ہے، ایک ایمانداری یہ ہے، کیمروں والی ایمانداری، واچ مین والی ایمانداری، اور ایک ہے حکم والی ایمانداری۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا۔ اہل بیت میں سے حضرات تشریف لے گئے، جنگل میں بھوک لگی بہت زیادہ، تو ایک چرواہا ملا، اس چرواہے سے کہا ایک بکری دے دے، اس کو ذبح کرتے ہیں، گوشت کو بھون کے کھائیں گے۔ اس نے کہا یہ بکری میری نہیں، اس نے کہا بکریاں کس کی ہیں؟ کہا میرے مالک کی۔ اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، کہنے لگا مالک کا رب تو دیکھ رہا، اور اللہ کہاں جائے گا؟ حیران ہوئے، اور اکثر اس چرواہے کی بات کو یاد کرتے تھے، اکثر اس چرواہے کی بات کو یاد کرتے، اور یاد کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کہاں جائے گا؟ فائن اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ میرے دوستو، حکم کی لائن کو جو لے کے چلے گا، اللہ پاک اس کو سدا کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک ہے کہ لذتوں کا کھانا، لذتوں کی روٹی، لیکن اس میں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ٹوٹ رہے، یہ لذتوں کا کھانا ہے، وہ مل گیا 4 دن ملا، اور 4 دن کے بعد پھر میرے دوستوں وہی کا وہی عالم۔ ایک یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی بات نہیں، فاقہ ہے اور فقر ہے اور تندرستی ہے، حالات ہے میرے اوپر،
حالات بھی ایسے ہیں جنہوں نے میری کمر کو دھوکا کر دیا، لیکن کوئی ایسا حکم تو نہیں میرا اللہ کا کہ مجھ سے ٹوٹ رہا چھوٹ رہا۔ اس کو میرے دوستوں دیکھ کے چلے گا نا، جو اس کو دیکھ کے چلے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کی نسلوں کو پالے گا اور اللہ پاک اس کے لیے برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ برکت، ایک بات میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جس کو آج میں دوسری تیسری دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں، کثرت کے طالب نہ بننا، برکت کی تلاش کرنا۔ اور برکت کی تلاش میرے دوستو، اللہ والو، برکت کی تلاش صرف حکم کی لائن میں ہے، خواہش کی لائن میں برکت کی تلاش نہیں۔ خواہش کی لائن میں کثرت شاید مل جائے، اور کثرت رہتی نہیں اور برکت جاتی ہے۔ کثرت رہتی نہیں اور برکت جاتی نہیں۔ حکم کو مان کے چلنا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت نیک دل حاکم، بڑا اللہ والا حاکم، اس کا غلام ایاز تھا، آج بھی اس کی قبر یہاں آپ کے چوک رنگ محل میں شالوی میں ہے، اس کی قبر ہے۔ تو کسی نے آگے، یہ حسد ہوتا ہے نا، حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی، کان ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ حسد کی آنکھیں کیا ہوتے ہیں؟ کان ہوتے ہیں حسد کی، اور پھر چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ اس پہ توجہ کرتے تھے اور اس پہ نظر عنایت تھی، اور جو حسد کرتے تھے، نظر بادشاہ سلامت، اس کا ایک صندوقچہ ہے اور ایک الماری ہے، اور اس میں اس نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ جواہرات چھپا کے چوری کر کے روز جا کے انہیں دیکھتا ہے اور کرتا ہے۔ بادشاہ نے بلایا، اس میں کیا رکھا ہوا، تالا ڈالا ہوا، اس نے کہ کچھ چیزیں ہیں میری، اس نے کہا کیا بھی ہے، اس نے کہ جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ اب اس میں ایک پرانا سا پیبند تھا، ایک پرانی قمیص تھی، ایک پرانی جو ہے وہ صافہ پگڑی تھی، ایک پرانی جوتی تھی، بس یہی کچھ تھا۔ اس نے کہ یہ کیا ہے، اس نے کہ یہ میری اوقات ہے۔ میں روز اپنے آپ کو کہتا ہوں، ایاز خیال کرنا، اس بادشاہ کے حکم کو لے کے چلنا ہے۔ تو جب آیا تھا تیرا لباس شاہی نہیں تھا، یہ تھا، اپنی اوقات کو نہ بھول، اپنی اوقات کو نہ بھول۔ یہ سعودی عرب میں اس کی سینکڑوں شاخیں ہیں بینک الحالی کی، اس کا جو مالک ہے خالد بن محفوظ الحضرمی، مجھے اس کے دوست نے بتایا، اس کا گہرا دوست ہے، اس نے بتایا کہ اس نے اپنے دفتر کے اندر، جو بڑا دفتر ہے، حکومت سعودی اس کی مقروض ہوتی ہے، کوئی اتنا بڑا بینک ہے، اس کی شاخیں ہیں سینکڑوں کوئی سعودی عرب میں۔ اس میں وہ حمال تھا، حمال عربی میں اسے کہتے ہیں حمال کہتے ہیں وزن اٹھانے والا، کلی پانڈی حمال تھا۔ یہ حمل جو ہے نا وزن اٹھانے کو کہتے ہیں، حمل، حاملہ وزن اٹھانے والی، حمال تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں وہ رسا جو ہے لٹکایا ہوا ہے، وہ پرانا رسا، جس رسے سے وہ سامان باندھ کے اپنی کمر پہ لاتا تھا اور لوگوں کا سامان اٹھا کے ادھر اٹھا کے ادھر، ادھر اٹھا کے ادھر اس نے رکھا ہوا ہے۔ اس کی کرسی جہاں ہے، کرسی کے عین سامنے، اور اس کی نظر وہاں پڑتی رہتی ہے۔ کہتے میں روز اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں، خیال کرنا تیری حیثیت یہی ہے۔ بن محفوظ، اس کا بیٹا خالد ہے، بن محفوظ الحضرمی، یہ بن محفوظ کرتا تھا۔ جو حکم کی لائن کو مان کے چلنے والے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ان کے لیے کائنات کی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ حنظل تنبا جسے کہتے ہیں، کڑوا پھل تھا، محمود کے ہاتھ میں آیا، اس نے کاٹا، ٹکڑا ٹکڑا سب کو دیا، سب نے جو ہے اس کو اوہو بہت کڑوا ہے، اور جب ایاز کے ہاتھ میں آیا اس نے بڑے مزے سے کھایا، چہرے پہ ناگواری کے اثرات تک محسوس نہ ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا آقا ان ہاتھوں نے بڑی بڑی نعمتیں اور میٹھی میٹھی چیزیں دی ہیں، اگر آج یہ یاد ایک کڑوی چیز دے رہے ہیں تو مجھے تو ہاتھوں سے محبت ہے، دینے سے محبت ہے، کڑواہٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ہیرا بہت بڑی قیمتی ہیرا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہتھوڑا لیا، سب کو کہا اس کو توڑو۔ اب اتنا قیمتی ہیرا سب جس کے ہر بندہ اپنی توجہ بیان کرے کہ حضور یہ تو بڑا قیمتی ہے، آپ اس کو نہ توڑیں،
یہ تو اس طرح ہے، سب کے سامنے پیش کیا. جب عیاش کا وقت آیا اس نے ہتھوڑا مارا اور ہیرے کے ٹکڑے کر دیے. اب حاسدین بیٹھے تھے، اس نے کہا آج مارا گیا. خوش ہوئے. اس نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے سامنے ہیرے کی قیمت نہیں، حکم کی قیمت ہے. میرے سامنے ہیرے کی کوئی حیثیت نہیں، حکم کی حیثیت ہے. آپ کا حکم، ایسے کروڑوں ہیرے میں آپ کے حکم پہ قربان کر دوں. میرے محترم دوستو، جس کے سامنے اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی ہے، وہ پھر زمانے کو نہیں دیکھتا، وہ رواج کو نہیں دیکھتا، وہ اعتراض کو نہیں دیکھتا. مجھے کراچی میں ایک صاحب کہنے لگے، میں کراچی میں جاتا تھا تو وہاں ایک پرفیوم چورنگی ہے، تو وہاں اکثر ہجڑے کھڑے ہوتے تھے. ایک صاحب ایک دفعہ گاڑی میں ساتھ تھے، میں اپنی سواری سے اتر کے جا رہا تھا گلستان جوہر کی طرف. تو وہاں وہ صاحب کہنے لگے اگر کسی نے اللہ کی محبت پہ چلنا ہے تو ان ہجڑوں سے سبق سیکھ لے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے سارا جہان ان پہ اعتراض کرتا ہے اور سارا جہان ان سے مذاق بھی کرتا ہے اور سارا جہان ان کو معاشرے کا 2 نمبر اور کم تر بندہ سمجھتا ہے، لیکن اپنی اس زندگی سے باز نہیں آتے، اپنی اس زندگی سے باز نہیں آتے. وہ اذان دے رہا تھا ایک بندہ، اس نے کہا جی اذان کا وقت ہے، کوئی اذان دے دے. اس نے کہا جی مجھے شرم آتی ہے. اس نے کہا کسی بے شرم کو بلاؤ آ کے اذان دے دے. میرے محترم دوستو، جب حکم کی لائن سامنے ہوگی پھر اللہ کے احکامات پہ شرم نہیں آئے گا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر فخر آئے گا، اور پھر آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اوپر مرمٹنا آئے گا. پھر آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر اپنی جان، مال، وقت، بچے سب کچھ قربان کرنا اعزاز سمجھا جائے گا. اعزاز. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اعتراض اور چھوٹی چھوٹی تنقید، میرے دوستو اس کے اندر فخر محسوس تو ہوگا، حقارت محسوس نہیں ہوگی. تو حکم کی لائن کو لے کے چلے. ہم روز یہ دیکھیں ہمارے من میں، ہمارے جیوں میں، ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کے حکم کی کتنی قیمت ہے. ہم روز یہ دیکھیں حکم کے اعتبار سے حکم کی اتنی عظمت ہے، عظمت کے اعتبار سے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. کہنے لگے چھوڑ سنت ہی تو ہے. کہنے لگے سنت ساری کائنات کے سارے طریقے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پہ قربان کر دوں. اللہ کی قسم وہ طریقے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میرے آقا کی سنت اصل حیثیت ہے. یہ قیمت کب آئے گی دل کے اندر؟ یہ قیمت کب آئے گی؟ شادی ہو رہی تھی نا، میں نے عرض کر دیا، میں نے کہا یہ کر لو. کہنے لگے کہ ایک ہی تو بیٹا ہے. میں نے کہا اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر لو. ایک بیٹا ہے، ایک خوشی ہے، تاکہ سدا خوشیاں دیکھو. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر لو. ایک شادی ہے، ایک بیٹا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں سدا خوشیاں دیکھو. حضرت شیخ فرید الدین بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جنہیں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فقیر کی ناک جو ہے وہ تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، اٹھا کے لگا لیا، اٹھا کے وہ کہتے وہ پا لیا، جیب میں ڈال لیا. فقیر کی ناک جو ہے مٹی کی ہے، اٹھا کے جیب میں ڈال لیا، اٹھا کے لگا لیا. اب یہاں دیکھا حکم ٹوٹنے کا ہے اور خواہش پوری ہونے کا ہے، تو حکم نہیں توڑا، خواہش کو توڑ دیا اور اپنی ناک کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیا اور پھر موقع ہوا لگا لیا. یہ بابا فرید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اللہ والو جانور حکم کو نہ توڑے. جانور کتا نہیں توڑتا ہوں حکم کو. مجھے میری نانی عمر رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئی تو میرے ماموں جو ہیں وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے، 40 سال کی عمر میں، حادثے میں 73 میں. تو ان کے ساتھی تھے، وہ آئے بیٹھے تھے، بوڑھے تھے، تو ان کو گھوڑوں کا بڑا شوق ہے. کہنے لگے گھوڑا فلاں چوک سے چلا. میں اس چوک میں تھا، چلتا آیا تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ. میں نے کہا یہ میرا گھوڑا کیسے آیا؟ کہنے لگا آ کے میرے کندھے پہ اس نے نا سر رکھا اور دیکھا تو اس کے آنسوں پہ
پرانا آدمی ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تجھے معاف کیا تو ہی مجھے معاف کر, یہ کہا اور گر کے مر گیا. اور چلتا آیا میرے کندھے پہ سر رکھا, اس کے آنسو تھے, اور میں نے کہا میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر, اور گر کے مر گیا. بھوکھا گھوڑا, سواری نے کہا کہ 5 روپے زیادہ دیتا ہوں میں, سارا دن کا تھکا ہارا, اسٹیشن پہ ٹرین بھی جانے والی ہے, گھوڑے کو چابک مار جلدی چلا. گھوڑے نے شکوہ نہیں کیا, گھوڑے نے شکوہ نہیں کیا. اللہ والو, اس کریم نے انسان بنایا اور ساری نعمتیں عطا فرمائی, سب کچھ عطا فرمایا, سب کچھ عطا فرمایا. ارے ہمیں تو پتہ نہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. وہ اس اتوار کو میں عائشہ کو لے کے ایک گھر گیا یہاں قریب شام نگر. اب یقین جانیے اس گھر کے اندر چارپائی نہیں تھی, اس گھر کے اندر کوئی کرسی نہیں تھی, اس گھر کے اندر کوئی ٹرنک نہیں تھا, شاپر میں کپڑے پڑے ہوئے تھے. اور یہ چینی والے ٹھیلے ہوتے ہیں نا, خالی ان کے اندر گھر کا سامان پڑا ہوا تھا. اور گھر کے اندر 2 تکیے تھے, وہ بھی پھٹے پرانے تھے, اور گھر کے اندر کوئی زندگی کا سامان نہیں تھا. مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے کہا تھا وہ 3 روٹیاں صدقہ کریں, ہمیں تو خود کھانے کے لیے نہیں صدقہ کہاں سے کریں. آپ نے کہا تھا 3 روٹیاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈال دیں, ہمارے کھانے کو نہیں ہے. اور ٹینشن کی وجہ سے 5 بہن بھائی ہیں, 38-39 سال کی عمر ہو گئی ہے, ایک بہن کی شادی نہیں ہوئی, غربت, فاقہ, ٹینشن. ایک کی آدھی ٹانگ کٹ گئی ہے, آدھا پاؤں کٹ گیا ہے, ایک ہسپتال میں پڑا ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے. گھر کے اندر فاقہ ہے, فقر ہے, غربت ہے, تنگ دستی ہے, اور گھر کے اندر زندگی کا کوئی نظام نہیں. چند تھالیاں, چند پلیٹیں, چند برتن. جس گھر کے اندر نہ ایک بیڈ ہے, نہ جس گھر کے اندر ایک چارپائی ہے, نہ جس گھر کے اندر کوئی صوفہ ہے, جس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوستوں مجھے بتاؤ آپ اس سے بھی زیادہ غریب ہیں؟ اے ابو ذر, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ, اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر. میں آپ کو اکثر ایک بات عرض کرتا جاؤں, کبھی اپنے بچوں کو, کبھی اپنے گھر والوں کو ایسے گھر تلاش کیا کرو, وہاں لے جایا کرو. ارے بڑے بڑوں کے ہاں جا کے اپنی نعمتوں کی ناقدری ہو جاتی ہے. تجھے اپنی سائیکل سے چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے, تجھے اپنی ایسیکس مہران اور تجھے اپنی مرگلا اور جو ہے کرولا چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے گھروں میں جاؤ, ان کو تلاش کر جا کے ان کے دکھوں میں ساتھی بن جاؤ, ان کے غموں کا ساتھی بن جاؤ, ان کے دردوں کا مرہم بن جاؤ. دیکھ تو صحیح رب راضی ہوتا یا نہیں ہوتا, اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو. اے اللہ تیرا شکر, اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, یا اللہ تیرا احسان, یا اللہ تو نے مجھے اتنا تو نے مجھ پہ کرم کیا. اللہ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ میرے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں, اللہ میرے پاس تو بہت بڑی نعمتیں ہیں. یا اللہ میں تو عالیشان زندگی گزار رہا ہوں, بہت عالیشان زندگی گزار رہا ہوں. بیت الخلا نہیں تھا, میں نے کہا لیٹرین کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ یہ چوک ہوتا ہے نا سیڑھیوں کا چوک, جہاں سے سیڑھیاں دوسری منزل کو چڑھتی ہیں, وہاں ایک کام میں بیت الخلا تھا, اس کو تالا لگا ہوا, تالا کھولا. میں نے کہا تالا کیوں لگایا؟ کہہ رہے سامان چوری کر کے لے جاتے ہیں, لوٹا وغیرہ, چھوٹا سا بیت الخلا, اس کو تالا لگایا ہوا ہے. کتنے ہیں ہمارے گھر کے اندر بیت الخلا, اور ہمارے گھر کے اندر کا نظام کتنا ہے, ہمارے لباس کتنے ہیں. یہ اکثر احباب یہ بیچے رہتے ہیں کپڑے, تو میں کپڑوں کو دیکھتا ہوں, امانت ہوتی ہے, کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کپڑوں کو, ان پرانے کپڑے, جوتے, سامان, برتن وغیرہ جو بھی گھر کا سامان ہے احباب بھیجتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو مستحقین تک, غرباء تک, مساکین تک پہنچانے کی کوشش کروں. تو میں دیکھتا ہوں, میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں, اور ایک وہ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اس لیے اللہ والو اگر حکم کی زندگی کو دیکھ کے چلے گی کہ میرے سامنے حکم کون سا ہے, پھر کہیں شرمندگی نہیں ہے, پھر اعزاز ہی اعزاز ہے. اگر خواہش کی زندگی کو دیکھ کے چلیں گے, پھر میرے دوستوں ہمارے سامنے سب سے پہلے ایک چیز آئے گی, ناک آئے گی. لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا. بہترین بیوی وہ ہے, بہترین ماں وہ ہے, بہترین بیٹی وہ ہے, بہترین
بہترین ماں وہ ہے، بیوی وہ ہے، بیٹی وہ ہے، بہن وہ ہے جو اپنی ضروریات کو کم سے کم کرتی چلی جائے، اپنی خواہشات کو کم سے کم کرتی چلی جائے، اور اگر ہے پھر اس کو بچائے اور بچا کے اس کو اللہ کی محبت پہ خرچ کرتی چلی جائے، اور یہ کہے یہی میرا خزانہ ہے۔ مجھے یاد آیا اماں رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی طارق میرے کنگن پڑے ہیں، وہ اٹھا کے بڑے پرانے تھے، وہ فلاں مسجد میں دیا۔ میں نے کہا اماں پڑے رہیں، کہنے لگا طارق یہ دوں گی تو آگے ملیں گے۔ مجھے یاد ہے ان کی ایک سہیلی ملنے والی آتی تھی، کہتی تھی بہن میں اپنے کنگن بنا رہی ہوں، آگے مکان بنا رہی ہوں، میں نے ایک بیڈ بنا لیا۔ میں نے ان کی باتیں سنو، میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں ہیں؟ سمجھ تو تھی، وہ شعور نہیں تھا، اب وہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ کیسا؟ اس نے کہا میں نے اتنے پیسے خرچ کیے اور فلاں جگہ خیر کے کام پہ لگا دیا، میں نے اپنی جنت کا بیڈ بنا دیا، پھر میں نے اپنی چھاؤں بنا دی، پھر میں نے اپنی جوتی بنا دی، پھر اپنے کپڑے بنا دیے، اب بہن یہ رہتا ہے باقی۔ اللہ اپنی ضروریات سے بچا بچا کے، ضروریات سے بچا بچا کے۔ میرے محترم دوستو، کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے یہ زندگی کا نظام دیا ہے، آپ بھی ہیں، اللہ پاک نے زندگی کا یہ نظام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، خواہشات کی زندگی کب تک چلے گی، بڑھتے بڑھتے ہم کب تک چلے جائیں گے۔ ارے آپ تو جانتے ہی ہیں یہ بیت الخلا جو ہے، اس میں بھی خواہشات کی زندگیاں پہ آئے تو بیت الخلا بھی 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ کا بن جاتا ہے۔ 40 لاکھ کا ایک بیت الخلا، میں نے کلکٹر میں جا کے دیکھا کراچی میں، میں نے کہا یا اللہ یہ بیت الخلا ہے۔ وہ ہمارے مولانا کمان صاحب تھے علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جگہ گئے بیت الخلا میں، اندر سے آواز نہیں میرا بستر یہیں لگا دو، میں بستر لے آؤ بستر لے آؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت خیریت تو ہے؟ کہنے لگا بڑا اچھا لگا مجھے، پرسکون ماحول ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، بستر میرا یہیں لگا دو۔ خواہشات کی دنیا میں چلتے چلتے آپ تو بیت الخلا کی ترتیب و تزئین نہیں کر سکتے، پھر اس کی صفائی کے لیے کتنے بننے چاہیے، پھر اس کو صدقہ دینے کے لیے کیا خیال ہے؟ اور ایک بیت الخلا وہ ہے، میں نے کہا بیت الخلا کہاں ہے؟ تالا کھولا اور یہ بیت الخلا، میں نے تالا لگایا ہوا، کہنے لگے چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ وہ زندگی کا نظام پورا ہو رہا، وہ زندگی کا نظام پورا ہو رہا، میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا یقین جانیے خواہشات کی زندگی کو چھوڑ کے جو حکم کی زندگی پہ آئے گا، پھر اس کے دل کے اندر لوگوں کی خیر خواہی ہوگی، پھر یہ کہے گا کہ میرا پڑوسی بھوکا نہ مرے، وہ یہ کہے گا فلاں بھوکا پیاسا، وہاں جو ہے فلاں بھوکا وہ اس کا پیٹ بھر جائے، پیاسے کی پیاس بجھ جائے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ پاک نے زندگی دی ایک ہے، آج کے بعد ایک زندگی کے اندر اپنے ارادہ کریں، ایک عزم لے کر چلیں، اور وہ عزم یہ لے کے چلیں کہ ہم نے حکم کی زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں، ایک بڑا زبردست فائدہ بتاتا ہوں، جو حکم کی زندگی کو لے کے چلے گا وہ کتنی بڑی مصیبتوں سے۔ آج ایک خاتون نے بتایا، آج بتایا کہ میرے گھر سے جو ہے اسٹور ہے، میرے خامد پیسے رکھتے ہیں، وہاں پیسے چوری ہو جاتے ہیں، پھر میرے بچوں کے کپڑوں پہ پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے، اسٹور بند ہے، چابی ہمارے پاس ہے، پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے، اور پیشاب بدبودار ہوتا ہے، ایسے جیسے پیلا تیل کی طرح گندا بدبودار۔ میرے کہنے لگے وہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا، جو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتی ہے، شیٹ ہوتی ہے، میٹس ہوتے ہیں، ہاں میٹس، انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پہ جو میٹس ہیں ان میٹس کے اوپر پیشاب کیا ہوا، پھر جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں جائے نماز کے اوپر پیشاب کیا ہوا، اور کہنے لگے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ پھر میرے خاوند نے میرے پاس رکھنا شروع کر دیا، اب میں جب رکھتی ہوں سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں، قل هو اللہ پڑھتی ہوں، آیت الکرسی پڑھتی ہوں، اور جب یہ چیزیں پڑھتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اعمال کرتی ہوں، اعمال کرنے سے جو ہے وہ جو ہے اب وہ چیزیں حفاظت میں رہتی ہیں۔ حکم کی زندگی کو لے کے چلنے سے، حکم کو زندگی کو لے کے چلنے سے حفاظت ہوئی نہ ہوئی، اور جب حکم کی زندگی سے ہٹا نقصان دنیا کا ہوا نہ ہوا۔ اور یاد رکھنا یہ دنیا کا نظام نقصان تھوڑا ہے، یہ دنیا کا نقصان تھوڑا ہے، آخرت کا نقصان اس سے بڑا ہے۔ کتنے کیس ایسے ہیں کہنے لگے مجھے دھکا دے دیتے تھے، پہلے اس گھر میں اتنے سال ہو گئے آئے ہوئے کہ پکڑ کے کھڑکی میں نے کھولی، اٹھا کے کسی نے دھکا دے دیا، چوٹیں بہت لگتی تھی مجھے، چوٹیں بہت لگتی تھی، چوٹیں بہت لگتی تھی۔ میرے محترم دوستو،
میرے آقا سرور کون ہے وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ اللہ پاک نے اگر بندے کی حفاظت کا نظام نہ بنائے اللہ پاک، تو ایسی شیطانی چیزیں ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو بندے کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو ختم کر دیں۔ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے جو اعمال ہیں، حفاظت والے اعمال ہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے، ان میں راحت ہی راحت ہے، ان میں رحمت ہی رحمت ہے، ان میں برکت ہی برکت ہے، اس کے علاوہ کوئی برکت نہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں برکت ہے، گھروں میں راحت ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں، اس دن صاحب آئے کہنے لگے جی میں بہت پریشان ہوں تو میں وہ ٹوکن نہیں لے سکا۔ میں نے کہا خوش آتا کون ہے؟ کی پریشان ہے سارے، کوئی ایک بتا میرے پاس جو خوش آیا ہو۔ لوگ اپنی زندگی کے مشاہدات آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک کے حکم، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنی شروع کی، گھروں میں جھگڑے ختم ہو گئے، مصیبتیں ختم ہو گئی، بے برکتیاں ختم ہو گئی، گھروں کے اندر بیماریاں ختم ہو گئی، گھروں کے اندر مشکلات ختم ہو گئی، کاروبار کے اندر سے پریشانیاں ختم ہو گئی، ہماری زندگی میں چین آ گئے۔ اس نے ایک صاحب نے بتایا، اس نے کہا جی مظاہر میرے حالات تو مجھے سنورتے نظر نہیں آئے، لیکن ایک چیز ملی ہے، مجھے سکون آ گیا ہے۔ میں نے کہا دنیا میں ساری کائنات کی قیمتی چیز سکون تجھے پہلا مل گیا ہے۔ اور میں نے اس سے کہا آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، جنت میں جو سب سے پہلی مومن کو چیز ملے گی وہ سکون ملے گا۔ ہاں جنت سکون کی جگہ ہے نا، یہ ٹینشن کی جگہ ہے، کیوں اللہ والو؟ میں نے کہا تجھے تو جنت کی ایک نعمت مل گئی، تو کہتا ہے کچھ میرا کام بنا نہیں۔ ہاں جنت میں ایک اور نعمت بھی ملے گی جس کو یہاں بندہ متلاشی ہے، وہ ہے خاموشی۔ رکشوں کا شور، گاڑیوں کا شور، یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں سوسائٹی میں نے مکان لیا، فلاں جگہ مکان لیا، کوئی شور نہیں، پرسکون ماحول ہے، سبزہ ہے، گرینری ہے، بیلٹ ہے، فلاں ہے، یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، چونکہ جنت کا نکالا ہوا ہے، یہ جنت سے بھیجا گیا ہے، یہ بندہ آدم جنت سے بھیجا گیا ہے، اس لیے یہاں بھی ان نعمتوں کی تلاش میں ہے، اور نعمتیں مل جاتی ہیں کہ نہیں ملتی، اور اگر حکم کی لائن سے چلے گا نعمتیں سدا چھنے گی نہیں، سدا چھنے گی، حکم کی لائن سے اگر چلے گا۔ اگر حکم کی لائن کو چھوڑے گا، حکم کی لائن کو چھوڑے گا اور گھر سے اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے، اس کے گھر کے اندر سارے کمانے والے ہوں گے، پوری نہیں ہوگی۔ مجھے کہنے لگے 41,000 میری تنخواہ ہے، کچھ دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے 20-25 تاریخ کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ تو بچا سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں، آپ کے پاس یہی تو آیا بیٹھا ہوں۔ یہی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کثرت ہے برکت نہیں۔ احکام کی زندگی، حکم کی زندگی سے اللہ جل شانہ برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہے۔ میں ان سے ایک بیٹھا بات سوچ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ یہ جو مرمت ہے نا یہ بھی بے برکتی ہے، ایسی میں سوچ رہا تھا یہ مرمت ہے نا، مرمت یہ بھی بے برکتی کی ایک قسم ہے۔ اللہ جل شانہ کیا یہ چیز خراب نہ ہو، بھائی خراب ہونے کا نام مرمت ہے نا، خراب ہونے کا نام مرمت ہے، کپڑے کے گھسنے کا نام پرانا ہونا ہے نا، اللہ والو جوتی کے ٹوٹنے کا نام اس کا پرانا ہونا ہے، اور قلم کے ختم ہونے کا نام اس کا ختم ہونا ہے، اینک کی کمانی ہے، شیشے ہے، اس کے ٹوٹنے کا۔ میں نے کہا یہ مرمت جو ہے، یہ مرمت یہ بھی بے برکتی کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ ان چیزوں میں برکت عطا فرما دے۔ ہاں ایک تجربہ ضرور ہوا جو اللہ جل شانہ کو دیتے ہیں، جو اپنے رزق میں سے اپنی ضروریات کو بعد میں اللہ کی ضرورت کو، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا، جو اللہ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہیں، جو اپنے رزق میں سے اللہ جل شانہ ان کو برکت میں سے حصہ صاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا کسی کو جیسے فرمایا نمازی نماز پڑھتا ہے نا، کسی کو اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، کسی کو 7واں حصہ، کسی کو کتنا، کسی کو آدھا، اور کسی کا ایسا ہے کہ وہ نماز اس کے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس طرح میرے دوستو جو جتنا زیادہ حکم کی لائن پہ چلتا ہے، اللہ کے حکم، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، جو جتنا زیادہ حکم کی لائن پہ چلتا ہے اتنا زیادہ برکت کا حصہ پاتا ہے، اتنا زیادہ برکت کا حصہ پاتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ پھر اس کے لیے بعض اوقات اس کے لیے برکتیں ہوتی ہیں، اس کی نسلوں کے لیے نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہنے لگے کہ بس وہ تھے برکتیں تھیں، وہ گئے تو برکتیں اپنے ساتھ لے گئے، سنا ہوگا آپ نے،
اور یہ مشاہدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، سنا بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ تو ایک اللہ والے کے ہاں جانا ہوا، پھر ان کے بعد وصال ان کے ہاں جانا ہوا، پھر صبح سرد ان کے بیٹے کہنے لگے کہ ابا جی تھے تو برکتیں تھیں، ابا جی چلے گئے تو اب تو بہت مسائل پریشانیاں ہیں، معلوم ہوتا ہے برکتیں اپنے ساتھ لے گئے۔ جو ایمان امان کی زندگی کو اختیار کرے گا، جو حکم کی زندگی کو اختیار کرے گا، جو حکم کی لائن کو اختیار کرے گا، میرا اللہ پاک اس کے لیے برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے، پھر حکم کی لائن کو اور بڑھائے گا، پھر اللہ اس کی نسلوں کے لیے، پھر حکم کی لائن کو اور بڑھائے گا، پھر اللہ اس کی دوسری نسلوں کے لیے، پھر حکم کی لائن کو اور بڑھائے گا، پھر اللہ بعض اوقات قیامت تک اس کی نسلوں کے لیے عطا فرمائے گا۔ ایک پیر صاحب کے ہاں جانا ہوا تو جن کے کہنے لگے کہ میری 5ویں نسل ہے، ابھی 2 رہتی ہیں، ابھی 2 رہتی ہیں، 7 نسلوں تک تو سنا ہے کہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے برکت کا، آگے 2 کے بعد دیکھی جائے کہ ہم نے رہنا نہیں، ہم تو کھا پی رہے۔ ان کی بات تو ایسی تھی، وہ تو کر گئے، لیکن یقین جانیے میرے اندر ایک میں چونک پڑا، میں نے کہا بھائی بات نہیں ٹھیک ہے، جو حکم کی لائن کو لے کے چلتا ہے اور پھر اپنی ذات سے بھی حکم ہے، اور اس کے من میں یہ ہے یا اللہ امت کے جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کے اندر اللہ تیرے حبیب کملی والے کی غلامی آ جائے، جو یہ من کے اندر لے کے درس چلتا ہے، اللہ کے ہاں اس درس کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس سوچ کی بڑی قیمت ہے، اور اس کے اندر سے جو آہ نکلتی ہے، آہ کے سانس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے کہ یا اللہ یہ بغیر کلمے کے نہ مر جائے، اگر غیر مسلم ہے بغیر کلمے کے نہ مرے، امریکن ہے، یہ ہندو ہے، یہ انڈین ہے، یہ جاپانی ہے، اور یہ جو ہے انگلینڈ کا ہے، یہ فلاں دنیا کا ہے، یہ دنیا کے آخری کنارے کا ہے، اللہ بغیر کلمے کے نہ مارے جائے۔ اگر بغیر کلمے کے مر گیا یا اللہ اس کا گھاٹا بہت سخت گھاٹا ہے۔ افریقہ کے ایتھوپیا کا قحط اور اس کا فاقہ اور اس کی غربت، ایک صاحب مجھ سے بتانے لگے، کہنے لگا افریقہ میں گئے، ساری رات سخت سردی میں دیکھا، صرف سطر ڈھکا ہوا تھا کسی پرانے کپڑے سے، ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم نے روٹی ڈالی تو اس روٹی کے ٹکڑے کے اوپر ایسے لگتے کہ شاید ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ ان فاقوں میں میرے دوستوں، ان فاقوں میں، ان فاقوں پہ مرنے والے پہ شاید اللہ جل شانہ نہیں، شاید نہیں، ضرور ترس فرمائیں گے۔ اگر ایمان کے بغیر مر گیا، ایمان کے فاقے کے ساتھ مرا، اس کا کیا بنے؟ ایمان کے فاقے کے ساتھ منہ کا فاقہ ہوا، اس کے اندر گھر کا فاقہ ہوا، کپڑوں کا فاقہ ہوا، زندگی کی ضروریات کا فاقہ ہوا، یہ درد جس کے اندر ہوا، اس کو اللہ پاک بہت بڑی زندگی کا نظام اور بہت بڑی برکتیں، بہت بڑا اللہ پاک اس کو شان و شوکت عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں پہ ترس کھانا یہ میرے رب کا شیوا ہے، یہ ربی شیوا ہے، ربی شیوا اور پیغمبری شیوا ہے، یاد رکھنا۔ بندوں کی آخرت پہ ترس کھانا ربی شیوا ہے اور پیغمبری شیوا ہے، اور جو بندوں پہ کی آخرت پہ ترس کھائے گا کوئی بندہ، وہ ربی اور پیغمبری شیوا اختیار کر رہا، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ وہ برکتیں عطا فرمائیں گے جو بنی اسرائیل کی انبیاء کے ساتھ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ کسی کی آخرت کے اوپر ترس کھا لینا اور اس کی آخرت کے لیے فکر مند ہو جانا، اس کے لیے پھر بھی کسانی برداشت کر لینا۔ ہمیں جو بندہ کسی کی آخرت کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اس میں انگلیاں اٹھتی ہیں، وہ تو انبیاء کرام پہ اٹھی۔ ارے اللہ والو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی عبادت اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت فرماتے تھے، غار حرا میں جو بھی حکم تھا اللہ پاک کا، اس وقت تک تو صادق امین تھے۔ جب آپ نے لوگوں کی آخرت کے لیے فکر شروع فرمایا، انگلیاں اٹھی نہیں اٹھی، ان لوگوں نے نقصان دیا نہیں دیا، الزام دیا نہیں دیا، تکلیفیں دی نہیں دی، لیکن میں اللہ جل شانہ کا نظام ہے، یاد رکھیے گا، اللہ پاک ان تکلیفوں کی، انبیاء کرام کی ان تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن میرے رب کو یہ برداشت نہیں کہ میرے حکم امت کے اندر ٹوٹ جائے۔
ذکریہ علیہ السلام پہ آرا چلا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ پتھر لگے اور یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، اور انبیاء کرام پہ مصیبتیں تکالیف آئیں، لیکن ساری امت کے اندر، سارے عالم کے اندر، امت کے ایک ایک فرد کے اندر اللہ کے حکم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے نبی کے طریقے زندہ ہو جائے۔ اللہ پاک کو یہ میرے رب کی یہ چاہت ہے، اور آج کے دور میں جو اس چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، پورا تو نہیں کر سکتا، پورا کرنے کی کوشش کرے گا، یقین جانیے اللہ اس کی دنیا میں یا آخرت میں ہر چاہت کو اللہ اس کی پورا کریں گے۔ اللہ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت کی ہر چاہت کو پورا کریں گے۔ اللہ پاک اس کی چاہت کو وجود عطا فرمائیں گے، کیونکہ چاہت کو وجود میرا رب ہی دیتا ہے، اس لیے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، چاہت کو وجود صرف رب ہی دے سکتا ہے۔ آج کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ میں حکم پہ کتنا چل رہا، بس میری ساری درخواست کا اصل خلاصہ یہی ہے کہ میں حکم پہ کتنا چل رہا اور میری ذات سے حکم کتنا ٹوٹ رہے، خواہشات کتنی پوری ہو رہی، اور میری ذات سے حکم کتنا پورے ہو رہے اور خواہشات کتنی ٹوٹ رہی۔ یاد رکھیے گا میرا رب ہر خواہش کے ٹوٹنے پہ اجر عطا فرماتے ہیں، ہر خواہش کے ٹوٹنے پہ درجہ عطا فرماتے ہیں، ہر خواہش کے ٹوٹنے پہ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اور ہر خواہش کے ٹوٹنے پہ خود میرا رب ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ساری عبادات جتنی بھی ہیں، ساری عبادات جتنی بھی ہیں ان پہ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا اجر دیا، اور صبر والی عبادت واحد ہے میرا رب کہتے ہیں خود میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ، اور میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے حکم پہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اس پہ جو تکلیف آئی، الزام آیا، بہتان آیا، چوٹ لگی دل پہ، جسم پہ ٹھوکر لگی، اس پہ جو تکلیف آئی اس پہ جو صبر کیا، اس پہ صبر کیا، برداشت کیا، زندگی کا انداز نہ چھوڑا، زندگی کے انداز نہیں چھوڑے، اللہ پاک جل شانہ کے احکامات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں چھوڑے۔ اگر کسی بہن نے حضرت فاطمہ کی چادر کو اوڑھا ہے تو اس کو نہیں اتارا، وہ زندگی کا انداز نہیں چھوڑا۔ اگر کسی جوان نے حسن اور حسین رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو شروع کیا تو اس کو چھوڑا نہیں، چاہے اس کے لیے لاکھوں کربلائیں آ جائیں، اس نے نہیں چھوڑا۔ نواشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا نظام دیا ہے، اہل بیت نے زندگی کا نظام دیا ہے۔ اہل بیت کی عظمت کو اس لیے ہم جو ہے اونچا کرتے ہیں، ہم اس لیے اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے، میں مداح آل رسول ہوں، تو اس لیے کہ انہوں نے زندگی کا نظام دیا، اور آج بھی وہ زندگی کے نظام پہ چلے گا کوئی، اس کے لیے جتنی کربلائیں آ جائیں، ہر تکلیف کربلا ہے، ہر رکاوٹ کربلا ہے، ہر اعتراض کربلا ہے، ہر تنقید کربلا ہے، اور اس نے کربلا کو قبول کر لیا، کربلا کے لیے سر کٹوا لیا، چاہے وہ خواہش کا سر کٹوایا یا چاہے جسم کا سر کٹوایا، ہاں طبیعت کا، رواج کا، اپنی چاہتوں کا سر کٹوا دیا، سب کچھ کٹوا دیا، لیکن آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی کے نظام کو اور حسنین شریفین حضرت حسن حسین کو نہیں چھوڑا۔ میرے محترم دوستو، یہ شخص کامیاب ہے۔ اس کو سارا زمانہ ناکام کہہ رہا، کہتے تو پیچھے رہ گیا، زندگی کی دوڑ سے پیچھے رہ گیا، زندگی کی چال سے پیچھے رہ گیا، زمانے کی پہنچ سے پیچھے رہ گیا، تیرے پاس مال تھوڑا، تیرے پاس سواری گاڑی نہیں، تیرے پاس لباس اچھا نہیں، تجھے گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے مجلس کے ادب آداب ایٹیکیٹس نہیں آتے، اس کو سارا زمانہ کہہ رہا ہے یہ ناکام ہے۔ اگر اس کے ساتھ مہر ہے اس بہن کے اوپر حضرت فاطمہ کی، اس جوان پہ مہر ہے حضرت حسن حسین کی، اللہ کی قسم کہنا کائنات ایک وقت آئے گا کہے گی یہ شخص کامیاب تھا، ہم ناکام تھے، یہ شخص کامیاب تھا، ہم ناکام تھے۔ زمانہ کہے گا، اگر اس دنیا میں نہ کہا تو آخرت میں کہے گا، ضروری نہیں اس دنیا میں کہہ دے، سارا عالم اس کو کہہ دیں یہ ناکام ہے۔ اس لیے اللہ والوں، حکم کے اعتبار سے اپنی ذات کو بھی لے کے چلنا ہے اور سارے عالم کا فکر کرنا ہے۔
عالم میں پھیلے ہوئے جتنے غیر مسلم ہیں، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کے لیے دل میں خیر خواہی ہو، نفرت نہ ہو، خیر خواہی ہو، نفرت نہ ہو. یا اللہ تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ان کا کیا بنے گا، یا اللہ یہ جنت میں چلے جائیں، یا اللہ ان کی زندگی بسائر سرسبز و شاداب ہے، ان کے ہاں پھول ہے، اللہ ان کے ہاں دھول ہی نہیں ہوتی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کتنے عرصے کے بعد بھی ہم اٹھائے تو ہاتھ مارنے سے دھول نہیں ہوتی، مٹی اڑے تو دھول آئے. یورپ کے ایک ملک کا ایک شہر کا مجھے سنا رہے تھے، اللہ ان کے ہاں پھول ہے، اللہ ان کے ہاں دھول نہیں، اللہ سدا ان کی پھول رہے، یہ سدا پھول رہیں گے اس وقت جب ان کے سینے پہ اسم محمد لکھا جائے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سینے پہ، ان کے دلوں پہ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو. میں نے پچھلے 10 میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کی بات، بھائی ہندو قوم تو ایسی ہے کہ اپنے موسم کو دیوتا بنا لیتی ہے. ہندو قوم تو ایسی ہے اپنے موسم کو دیوتا بنا لیتی ہے، جو اس کے ساتھ احسان کرے اس کو دیوتا بنا لیتی ہے، جہاں سے نفع ملے اس کو دیوتا بنا لیتی ہے، پیپل سے نفع ملے پیپل کو دیوتا بنا لیتی ہے، گائے سے نفع ملے گائے کو دیوتا بنا لیتی ہے، جس چیز سے نفع ملے. ایسے لوگوں کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، خود احکامات کی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں اور دوسروں کے احکامات کے لیے فکر مند ہوتے چلے جائیں. یہ مومن کا شیوا ہے. آخری بات یاد رکھیے گا، مومن بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. تو اکیلے جنت کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ اکیلے جنت کے ٹھیکیدار فتوا لگا رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، وہ فلاں کافر ہے، فلاں دوزخی ہے، فلاں یہ ہے. بھائی یہ بڑے بڑے علماء جانے، ان حضرات کے فتوے جانے، ہم تو فقیر ہیں، اور فقیر کے کشکول کے کھڑے کھوٹے فقیر کے ہوتے ہیں، اور دھوبی گھاٹ میں آئے ہوئے سارے دھوبی کے ہوتے ہیں نا، پاک نہ پاک، یہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ علماء کرام کو اللہ پاک ان کو جزا خیر دے. یہ وہ مسائل کی دنیا کے شاہ سوار ہیں، وہ مسائل جانے، ان کو زیبا بھی ہیں. بھائی ہم تو آپس میں فقیری آپ کے ساتھ، میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سننی ہے، مبارک ہے علماء کے پاس، اور میں چھوٹا سا حکیم ہوں، آپ کو ٹوٹ کے بتا دیا کرتا ہوں. میرے پاس بھی ٹوٹ کے ہیں. اس نے کہا پھر فلاں تکلیف ہے، اس نے کہا یہ ٹوٹ کا کام ہے. اس لیے اللہ والوں، یہ جو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے دوستوں اس پہ آپ حضرات توجہ فرمائیں. آج کے بعد اپنی ذات سے حکم کو دیکھتے چلے جائیں اور حکم کو بڑھاتے چلے جائیں، اپنی ذات سے حکم کو پورا کرتے چلے جائیں. تو اپنی ذات سے حکم کو پورا کریں گے. اگر اس میں خواہشات آئیں، رواج آیا، فیشن آیا، زمانہ آیا، ان کو جھٹلانا نہیں ہے، ان کو برا نہیں کہنا، ان سے مقابلہ بھی نہیں کرنا، یہ ذہن میں رہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اس نے کہ جی وہ ہے کہ ہاتھ استعمال کرو، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ استعمال کرو. میں نے کہا ضروری ہے گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے 3 تھپڑ مارو، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاؤ، اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاؤ، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، یہ ہاتھ نہیں ہے. منت والا شعبہ ایک، زور والا شعبہ ایک، زاری والا شعبہ، اور زور پہ کھڑا ہوا تو ایک زاری والا شعبہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اس لیے اللہ والوں زندگی کے اس نظام کو لے کے ہم بڑھتے چلے جائیں، اپنی ذات سے احکامات کو پورا کرتے چلے جائیں، اور جو نہیں کر رہا اس کے ساتھ خیر خواہی بھی ہو، اس کی منت بھی ہو، اس کی خوشامد بھی ہو، اس کے ساتھ تعلق بھی ہو، اور اس کے لیے تنہائیوں میں دعا بھی ہو، تنہائیوں میں دعا بھی ہو. جو نہیں کر رہا اس کے لیے خیر خواہی ہو، نفرت نہ ہو، محبت ہو، اور تنہائیوں میں دعا بھی ہو. جو ایسا کرے گا اللہ اسے دنیا میں نوازیں گے، اللہ آخرت میں نوازیں گے. کوشش کریں گے نا، اور تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا بھی کریں گے. اب بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے، اب بیٹھ کے ہم تسبیح پڑھیں گے، اور یہی ہے الہی. اب تک جو سنا اور کہا سارا مخلوق، اب تک جو سنا اور کہا کیا ہے؟ سارا مخلوق. یا اللہ تیرے علاوہ جو بھی کائنات میں ہے سب مخلوق، اللہ کے علاوہ سب مخلوق، اللہ ہی خالق. تو یا اللہ اب یہ ہے، اب تجھ خالق سے بیٹھ کے ہم کرتے ہیں فریادیں. یا اللہ
یہ جو کچھ ہم نے کہا سنا یا اللہ یہ ہماری زندگی میں اور پورے عالم کی زندگی میں آ جائے. اللہ بس اس کو تو مان جا. یہ جو دعا ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ جو تسبیحات ہیں، یہ جو ذکر خاص ہے، یہی عرض کرنا ہے کہ الہی ہم مخلوق، ہمارا چاہنا مخلوق، اللہ ہم مخلوق، ہمارے بول مخلوق. یا اللہ تو خالق، تیرے چاہنے کا نام ہی طاقت ہے. اللہ تیرے چاہنے کا نام وجود ہے. یا اللہ تو چاہے گا تو بس کام ہو جائیں گے. ایسا ہے نا؟ اگر میرے رب نے چاہ لیا کام ہوا نہ ہوا. اب ذکر کے نام پہ بیٹھ کے، تسبیحات کے نام پہ بیٹھ کے اللہ جل شانہ سے یہ منوانا ہے، زاری کرنی ہے، بھکاری بننا ہے، سائل بننا ہے، محتاج بننا ہے. جو زاری کرتا ہے، جو سائل ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، میرا کریم اسے خالی نہیں بھیجتا.